السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے، کیا حال چال ہے، کیسے جا رہے ہیں روزے؟ رمضان المبارک کے آج ماشاءاللہ 5 روزے ہو چکے ہیں اور چھٹے کی سحری ہونے والی ہے تقریباً کوئی 2 گھنٹے کے درمیان، اور میری ویڈیو بھی پوڈ کاسٹ بھی اپلوڈ ہو جائے گی 2 گھنٹے میں، یعنی جب آپ لوگ سحری کر کے فری ہوں گے تب میری شروع ہو جائے گی، میری پوسٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم درود فضیلت و عظمت و درود شریف کا ذکر کر رہے تھے، کتاب بک پڑھ رہے تھے۔ تو ہر درود شریف کا اپنا مقام ہے اور ہر درود شریف کی اپنی فضیلت ہے۔ یہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے درود شریف اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر درود شریف کے فضائل اور برکات بیان فرما رہے تھے تو 5 درویش آئے اور عرض کیا، ہم مسافر ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن روپیہ پیسہ پاس نہیں ہے۔ یہ سن کر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر پھونک کر ان سب مسافروں کو دے دی۔ درویشوں نے جب باہر جا کر دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ بابا فرید گنج شکر کے دوست حضرت شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بابا فرید گنج شکر نے کھجور کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھ کر پھونکا تھا، جس کی برکت سے گٹھلیاں سونا بن گئی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد سید الصابرین۔ یہ اس طرح کے درود شریف میں جیسے آپ سے لاسٹ ٹائم ذکر کر رہا تھا کہ درود شریف جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان میں یا محرم میں یا شعبان میں سفر میں، یہ ایسے کچھ خاص مہینے اسلامی مہینے ہیں، تو ان میں تمام اولیاء اکرام کا ذکر، ہر شخص کا ذکر صرف درود شریف ہوا کرتا ہے اور درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور خاص کر جمعے کے دن بھی درود شریف کا ورد کیا جاتا ہے۔ ہر ولی اولیاء اکرام جتنے بھی ہیں، تو پھر میں آپ سے درود شریف کے اور مزید آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ اب اس میں کافی درود شریف کے حوالے سے اب سارے ٹاپک ہیں، درود شریف اور قبولیت کی کنجی، درود شریف اور قیامت کے دن انعام۔ تو اس کے اندر ایک بڑی مزیدار بات تھی کہ اسے درود شریف کو تاج الوظائف کہا جاتا ہے، نہیں وظیفوں کا جو تاج ہے نا وہ درود شریف کے سر کے اوپر ہے۔ تو اسی طرح بہت سے درود خضرہ، درود ابراہیمی، پھر درود تاج، اور بھی کئی درود تنجینہ، اس طرح کے بہت سے درود شریف ہیں جو ایک مکمل تسنید کے ساتھ، اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں یا امام ہیں انہوں نے تصدیق کی ہوئی ہے، اس کو سند درود شریف کو سند ملی ہے، اور کئی زیادہ اولیاء کرام نے بھی درود شریف پیش کیے ہیں۔ 5 فرشتے، مجالس الابرار میں ہے کہ انسان کے ساتھ 5 فرشتے رہتے ہیں، ایک سیدھی جانب کو نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا بائیں جانب کو بدیاں لکھتا ہے، تیسرا آگے رہتا ہے جو نیکیوں کی تلقین کرتا ہے، چوتھا پیچھے رہتا ہے جو بلاؤں کو دور کرتا ہے، پانچواں پیشانی پر رہتا ہے جو درود شریف لکھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو ہمارا درود شریف لکھتا ہے اور سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے، اور ان کے سامنے باقاعدہ نام اور جگہ پہ بتاتا ہے کہ آپ کے فلاں نے فلاں جگہ پہ جو رہتا ہے اس نے درود شریف پڑھا ہے، یعنی ہمارا درود شریف ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا کو پہنچتا ہے۔ اس لیے درود شریف کے ساتھ کوشش کیا کریں سلام لازمی پیش کیا کریں تاکہ وہ بھی پیش کیا جائے، اور ساتھ اگر کوئی حاجت وغیرہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ مسائل آپ کی زندگی میں چل رہا ہے تو وہ بھی لازمی پیش کیا کریں۔ درود شریف ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان میں آ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بہت ہی کمال شعر یاد آ رہا ہے، یا رب چاہوں تو تیری آنکھیں نہ گن سکوں، مگر پھر بھی اچھل کے اپنا آپ دکھانا پڑا مجھے۔
اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی آنکھیں تو بہت ہیں، وہ ہر جگہ پہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کہیں پہ بھی آپ چلے جاؤ وہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت جانتا ہے کہ آپ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، وہ ایون کہ دلوں کے حالوں سے واقف ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی یہ وہ ورد ہے جو اللہ پاک خود کرتا ہے، اور یہ جو میں نے شعر پڑھا کہ یار اب چاہوں تو تیری آنکھیں نہ گن سکوں، تو میں نے اس کا بتایا کہ اللہ پاک ہر جگہ پہ آپ کو دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی اپنا آپ اچھل کے دکھانا پڑا مجھے. یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی یہ جو رکن ہے توحید و رسالت، تو یہ سب جتنے بھی ارکان ہیں، ان کے علاوہ جو پھر ہم نفلی عبادات کرتے ہیں، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ صرف اللہ پاک کی نظر میں آنے کے لیے، تاکہ اللہ پاک ہمیں پہچان سکے، تاکہ اللہ پاک کو پتہ ہو کہ یار نہیں، یہ جو میرا بندہ ہے نا، یہ میری مخلوق کی بڑی خدمت کر رہا ہے، یا یہ بہت ہی صاحب یہ اپنے حقوق العباد ہر چیز صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ پاک کی نظر میں رہتا ہے. پھر وہ بندہ اگر کوئی بات کہہ دے تو اللہ پاک ریجیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. اسی پہ مجھے نا ایک بہت ہی مزیدار واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے، تو نا سامنے سے دو دوست چلے آ رہے تھے، تو نا وہ بزرگ اپنی اللہ کی یاد میں جا رہے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف جا رہے تھے. تو اچانک کی بارش کی وجہ سے کیچڑ تھا، تو ان کا پاؤں نا چلتے چلتے کیچڑ میں پڑا، تو نا وہ جو سامنے سے دو دوست آ رہے تھے، ان میں سے ایک کے کپڑوں پہ چھینٹیں پڑ گئیں. تو نا ان بزرگوں نے، وہ بزرگ اپنی اللہ کی یاد میں مصروف جا رہے تھے، بہرحال اس کے دوست نے ان کو پکڑا اور مارنے شروع کر دیا کہ تم نے میرے دوست کے اوپر کیچڑ اچھالا، اور مارتا گیا ان کو. بہرحال وہ چھڑا کے تھوڑا سا آگے گئے، تو نا جس شخص کے اوپر کیچڑ گرا تھا نا، وہ مر گیا. تو وہ نا ایک دم پیچھے اس نے مڑ کے دیکھا کہ اچانک یہ تو صحیح تھا، یہ مر کیوں گیا. انہوں نے کہا یقیناً یہ جو یہ بندہ جو جا رہا تھا نا، یہ ملنگ سا، اس نے کچھ کیا ہوگا. وہ اس کے پاس گیا، وہ اس کو جا کے پھر پوچھنے لگی یہ تو نے کیا کیا. کہتے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو معاف کر دیا، میں نے تو کہا اللہ تیری خیر کرے، پر جس طرح میں نے تیرے دوست کے اوپر کیچڑ اچھالا تھا تو تجھے بالکل پسند نہیں آیا اور تو نے مجھے مارا، اسی طرح تو نے مجھے مارا تو میرے دوست اللہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی، تو اس کو پسند نہیں آیا، اس نے تیرے دوست کو مار دیا. یعنی حسب توفیق انسان اپنے دوست کی بات کرتا ہے. اور درود شریف کا جو بہت ہی مزیدار چیز ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف اور دنیا میں جنت کی بشارت. یہ ٹاپک مجھے بہت مزیدار لگا. حضرت خالد ابن کثیر کا جب وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے ان کے سرہانے پر ایک پرچہ کاغذ پر یہ مضمون لکھا ہوا پایا، یعنی خالد بن کثیر کو دوزخ سے نجات ہے. اس کاغذ کے پرچے کو دیکھتے ہی لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، سب کے سب فوراً ان کے گھر والوں کے پاس جمع ہو کر اس کا سبب دریافت کرنے لگے. ہر ایک حیران تھا اور ہر ایک یہ راز جاننے کے لیے بے قرار تھا. گھر والوں نے معلوم ہوا کہ خالد بن کثیر ہر جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے. ان کا معمول تھا کہ رات کو 10,000 مرتبہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم پڑھ کر ادب اور اخلاص سے یہ تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے تھے. سبحان اللہ. اس درود شریف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا انعام ان کو دنیا میں مل گیا کہ آخرت تو آگے ہے، جس میں جو انعام ملے گا وہ تو سو ملے گا، ان کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس فانی دنیا میں ایسے بھی خدا رسیدہ بزرگ ہیں، جیسے میں ابھی آپ ذکر کر رہا تھا. تو درود شریف کے بعد کا جو ذکر ہے، یعنی درود شریف کی سمجھ ہمیں کیسے لگے گی، درود شریف ہمارے دلوں میں اترے گا کیسے ہے. ہماری زبانوں پہ تو ہم لوگ چلا لیں گے، جیسے روانہ کر لیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے تو وہ ہماری زبانوں پر چڑھ جائے گا. پر اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی، اس کا یعنی اس کو وارد کرنا اپنے اوپر کہ اس کی فضائل و برکات اور جو راز خفی چھپے ہوئے ہیں، اس کے جو پوشیدہ راز ہیں وہ آپ پہ ظاہر کیسے ہوں، اس کا جو طریقہ ہے وہ پھر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مل سکتا ہے. اور علم جن کی میراث ہے نا، جن کے گھر کی غلام ہے، وہ محمد و آل محمد ہیں.
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، علی علم کا شہر ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر آپ کسی شہر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جیسے لاہور، پرانے اولڈ لاہور کے 12 دروازے ہیں، اگر آپ کو اولڈ لاہور میں داخل ہونا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی ایک دروازے سے گزر کے داخل ہونا پڑے گا. تو اسی طرح حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا شہر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ علم لدنی ہے. علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو سینہ بہ سینہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کے پاس، محمد و آل محمد کے پاس ابھی بھی سیو ہے. تو یہ جو قرآن کی سمجھ، اور یعنی یہ جتنے بھی وظائف ہیں، یا قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، ان کی جو صحیح سمجھ آپ کے دل میں اتر سکتی ہے، جسے وارد ہونا کہتے ہیں، وہ صرف محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کے اوپر سمجھ آ سکتی ہے. کیونکہ قرآن پڑھنا، قرآن سے ان سے بہتر تو قرآن کو آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. جیسے کہ میں نے پہلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا نماز کی آپ کو میں نے تفسیر بتائی تھی، وہ بھی میں نے ایسے ہی سادات سے سیکھی ہے. وہ انہوں نے بتائی تو میں آپ لوگوں تک پہنچا سکا، کیونکہ ایسے جو علم ہوتے ہیں نا، یہ خاص کر اللہ کے نیک بزرگوں کے پاس ہوتے ہیں، صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، اصفیہ کی جماعت جن کو کہا جاتا ہے نا. اصفیہ کی جماعت کون سی جماعت ہوتی ہے؟ یہ وہ جماعت ہے جو کہ قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، تب ایک جماعت جو کہ وہیں پہ کھڑی ہوگی، تو اللہ پاک فرمائیں گے ان کا حساب کتاب، فرشتوں سے فرمائیں گے ان کا حساب کتاب کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ فرشتے فرمائیں گے کہ یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ پاک کہے گا ان کو جنت میں بھیج دو. اللہ پاک کا جب فرشتے پہنچائیں گے ان کا حکم، تو وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. وہ کہیں گے ہم نے ساری زندگی صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خاطر کیا، ہمیں اللہ کی زیارت کرنی ہے، ہم نے جنت میں نہیں، ہم صرف اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کے لیے جو کیا ہم نے جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے نہیں کیا. پھر ان کو دوزخ کا حکم ہوگا، دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اب ان کو لے آؤ میرے پاس. یہ وہ جماعت ہوگی جن کو اللہ پاک سب سے اپنی زیارت کروائے گا، سارے جماعتوں میں، سارے فرقوں میں سب سے پہلے اپنی زیارت کروائے گا. تو اس لیے یعنی ان کے پاس جو علم ہوگا وہ کسی کے پاس نہیں. تو اس لیے آپ اصفیہ سے، اللہ کے نیک بندوں سے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے قرآن تو حفظ کر لیا، ترجمہ بھی پڑھ لیا، آپ کو احادیث بھی یاد ہوگی، یہ بھی یاد ہو گیا کس موقع پہ آیت نازل ہوئی، کس وقت ہوئی، یہ کون سی ہے، مدنی صورت ہے، مکی صورت ہے، یعنی آپ کو ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل ہوگی. پر قرآن پاک کی جو سمجھ ہے، جو صحیح اس کی باتیں ہیں، وہ آپ کو اولیاء اکرام سے ہی ملیں گے، صوفیہ اکرام سے ہی ملیں گی، جو اللہ کے نیک ولی ہوں گے. اور ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہوا میں اڑ کے دکھا سکیں، آپ غائب ہو کے یعنی آپ کرامات دکھا سکیں. ولی کے لیے یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ولی ہونے کے لیے سب سے ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہونا. اب اللہ کی مرضی ہے وہ آپ کو کن کرامات سے نوازتا ہے، یا کن چیزوں سے نوازتا ہے. کئی میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے راستے میں سے پتھر ہٹا دیا تو اللہ پاک نے ان کو فرما دیا کہ یہ میرا ولی ہے. تو اللہ کا ولی ہونے کے لیے جو ہم باتیں، جو ہمارے ٹاپک ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ بہت ہی مزیدار ٹاپک ہے. اگر آپ ان پہ غور کریں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ انتہائی مزیدار ٹاپکس ہیں. یہ تو پھر قرآن کی جو سمجھ ہے، درود شریف کی جو سمجھ ہے، جسے صحیح سمجھ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے، اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ سمجھنے میں، پڑھنے میں کیا فرق ہے، یاد کر لینے میں، حفظ کر لینے میں، اور سمجھنے میں کیا فرق ہے. جیسے کہ آپ انگلش کے 2 لفظ جانتے ہیں، ایک نالج، ایک ایجوکیشن، یعنی انفارمیشن اور ایجوکیشن. انفارمیشن کہتے ہیں کسی بھی چیز کا پتہ لگ جانا، ٹھیک ہے. اور ایجوکیشن کہتے ہیں کسی بھی تعلیم نکلا ہے، تعلیم علم سے نکلا ہے. علم ملے گا تو علم کے شہر سے ملے گا، پر علم کے شہر میں جانے سے پہلے آپ کو اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، یعنی اس دروازے کی تعظیم و اکرام کرنا پڑے گا، جو کہ حضرت علی
کرما وجہ ہے، جنہیں مولا علی بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے گھرانے سے پھر سارا سسٹم جو علم کا ہے وہ کسی بھی قسم دنیاوی علم ہے، آخرت کا علم ہے، روحانی علم ہے، غیبی علم ہے، کسی بھی قسم کسی بھی چیز کا علم ہے نا، وہ آپ کو اسی گھرانے سے ملے گا، اور اللہ کے نیک ولیوں کو جن کو اس گھرانے سے نوازا گیا ہے ان سے ملے گا۔ تو اس میں جو علم کی بات ہو رہی تھی، انفارمیشن اور ایجوکیشن کی، انفارمیشن کسی چیز کی انفارمیشن ہو جانا وہ بڑی بات نہیں ہے، کہ اس کی ایجوکیشن ہونا وہ اس سے بڑی بات ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے کہ انفارمیشن ہے مجھے کہ یار یہ درود پاک کی بک ہے، یہ درود پاک کی بک ہے، یہ میری انفارمیشن ہے، اس میں جو بھی ہے نا درود شریف کے حوالے سے ہے، یا ان کے ٹاپکس کے نام پتہ ہے۔ اب میں ایک درود شریف کی میں کوئی بھی ایک نکال لیتا ہوں درود شریف، اور اس کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ دنیا میں جنت۔ اب یہ دنیا میں جنت کیا ہے، یعنی درود شریف پڑھنے سے یہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ہے کہ فلاں فلاں نے پڑھی، پر جب تک میں اس درود شریف کو پڑھنا شروع نہیں کروں گا، اس کو عمل نہیں کروں گا اور اس کے فضائل حاصل نہیں کروں گا، تب تک میں ایجوکیٹڈ نہیں کہلاؤں گا۔ اب آپ کو کلاس میں تو سکھا جیسے مثال لیں، آپ کو بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے کوڑا آپ باسکٹ میں پھینکیں، جب تک آپ اپنے کوڑا باسکٹ میں نہیں نہ پھینکتے آپ ایجوکیٹڈ بندے نہیں کہلائیں گے۔ آپ کو علم تو ہو گیا پر آپ کا عمل نہیں تھا، اس وجہ سے آپ ایجوکیٹڈ نہیں کہلائیں گے۔ تو پھر ٹائم دیکھ لیں کتنا ہو گیا، یعنی زیادہ ٹائم نہ ہو جائے، اٹس 17 منٹس۔ تو ہوپ آپ کو آج بہت آپ کو مزہ آیا ہوگا، اور مجھے تو آج کافی مزہ آیا ہے بات کرنے میں اور آپ کو بات بتانے میں، کیونکہ اب آہستہ آہستہ لفظوں کی روانی اور کون سا لفظ کدھر استعمال کرنا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ میں، اب یوز ٹو ہو رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ تو امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اف یو ڈونٹ سبسکرائب یٹ، سو ٹیک کپل آف سیکنڈس، گو اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور اسپیشلی بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ پائے۔ لیں فی امان اللہ۔